تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 21۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، اور جو چلتا ہے شیطان کے نقش قدم پر تو وہ حکم دیتا ہے اپنے پیرووں کو بے حیائی کا اور ہر برے کام کا، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تو نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی بھی ہرگز۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 21 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر۔ دو قدموں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو عربی میں خطوتن کہتے ہیں، جس کی جمع خطواتن ہے۔ یہ مصدر نہیں، اسم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو نیکی اور ہدایت کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو بے حیائی اور بدکاری کی تلقین کرتا ہے، اور برے کاموں کو اس حسین انداز میں پیش کرتا ہے کہ ان کے برے نتائج نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ ساری مسرتیں، ساری عزتیں انہی برے کاموں میں سمٹ کر رہ گئی ہیں۔ شیطان کے اکسانے سے وہ ایسی کمینی اور حیا سوز حرکتیں کرتا ہے کہ دیکھنے والے انگشت بدنداں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اپنی بدکاریوں کے نتائج سے وہ دوچار ہوتا ہے، جب بے حیائی کی جلائی ہوئی آگ خود اس کے اپنے گھر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس کی اپنی ناموس اور عصمت لٹنے لگتی ہے، اس وقت وہ شیطان کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن وہ بے مروت ہنس کر ٹال دیتا ہے اور الٹا اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 21 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی بھی ہرگز۔ آخر میں اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں شیطان کے وسوسہ اندازیوں سے اور اس کے دام فریب سے بچا لے، ورنہ تم میں یہ طاقت نہیں کہ تم اس گرگ باراں دیدہ کی فریب کاریوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نظر لطف و کرم فرماتا ہے تو گرتے ہوئے سنبھل جاتے ہیں اور ڈوبتے ہوئوں کو سہارا مل جاتا ہے۔ اپنے علم اور فہم پر نازا نہ ہوا کرو، ہر وقت اس کے فضل و کرم کے امیدوار رہا کرو، اور اسی کی بارگاہ اقدس میں بسط عجز و نیاز عرض کیا کرو کہ اے الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں، ہم تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اس کے شر سے بچا لے۔ سورہ نور آیت نمبر 21 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ تمہاری سب باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے اور اس کی رضا کے طلبگار بنو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 22۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے، اور خوشحال ہیں اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو، اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جس طرح پہلے بیان ہوا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے والوں میں سے مستح بن اساسہ بھی تھے، جو آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ ان کی مالی حالت بڑی ناگفتہ بات تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کی اعانت فرمایا کرتے اور ان کی ضرورت پوری کرنے میں خصوصی توجہ کرتے۔ جب مستح اس غلط الزام کو پھیلانے میں پیش ہوئے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا۔ جب اللہ تعالیٰ نے برات فرما دی تو آپ نے قسم اٹھائی کہ وہ آئندہ اس کی اعانت نہیں کریں گے
اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت میں قسم توڑنے کا حکم دیا اور بڑے دلکش اور مؤثر انداز میں اس کا قصور معاف کر دینے کی تلقین کی۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یہ سنتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، اے پروردگار مجھے تیری قسم ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور آپ نے پہلے سے بھی زیادہ اس کی امداد اور دلداری شروع کر دی۔ ذرا غور فرمائیے، قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو اخلاق کی کن بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے خاندان کے بزرگ اور اپنے ذاتی محسن کی ناموز پر حملہ کیا تھا اور ایسا چرکا لگایا تھا کہ یہ زخم کبھی مندمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کی تھی، صرف مالی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا۔ اس سے بھی بعد آنے کا حکم دیا کہ تم جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ہو، اس نے تو ہمیشہ پتھر مارنے والوں اور راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جس شخص نے تمہاری آبرو کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، اس کے اس کرتوت کو خاطر میں نہ لاؤ اور حسب دستور اس کی مالی اعانت کرتے رہو۔ یہاں ایک مسئلے کا ذکر کر دینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم اٹھا لے اور اس سے کوئی دوسری چیز بہتر ہو تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جو زیادہ بہتر اور مفید ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کی قسم اٹھا لے پھر اس سے کوئی بہتر کام معلوم ہو تو وہ بہتر کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ سورہ نور آیت نمبر 22 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور خوشحال ہیں، فضل سے مراد بزرگی ہے اور السعہ سے مراد دولت مندی اور کشادہ دستی ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ آیت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ رب العالمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان معزز القاب سے سرفراز فرما رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے یاد فرمائے اور جس کے اخلاق عالیہ کی بلندی کا یہ عالم ہو، تو ایسی ہستی کے خلاف عرضہ سرائی کرنا نامعقولیت کی انتہا ہے۔ بعض لوگوں نے الفضلی کا معنی دولت مند اور مالدار کیا ہے، یہ درست نہیں، ورنہ کلام الہی میں تکرار آئے گا۔ الساعت سے مراد یقیناً دولت مندی اور فراغ دستی ہے، اور الفضل کا معنی بھی اگر یہی لیا جائے تو یہ قرآن کی فصاحت کے خلاف ہوگا۔ اس لیے فضل کا معنی اخلاقی اور روحانی بزرگی اور برتری ہے، اور الساعت کا معنی دولت کی فراوانی ہے، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں نعمتوں سے سرفراز تھے۔ سورہ نور آیت نمبر 23۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ ترجمہ: جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، ان پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ پہلے تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی پر الزام لگانے والوں کی کمینگی اور سفلگی کا ذکر ہوا اور وہ سزا بیان کی گئی جو ایسے نابکاروں کو دی جانی چاہیے۔ اب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قیامت تک آنے والی خادماؤں اور کنیزوں کی آبرو پر حملہ کرنے والوں کے متعلق اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ غافلات سے مراد وہ پاک طینت خواتین ہیں جو طبعاً اتنی نیک ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں ان فضول حرکتوں کا کبھی خیال تک بھی نہیں آتا۔ وہ اپنی فطری عفت کے باعث کمینہ خصلت لوگوں کے طور اتوار سے بالکل ناواقف اور انجان ہوا کرتی ہیں، نیز انہیں بھولے سے بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ان پر بھی کوئی انگشت نمائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی نیک فطرت عفت شیار مسلمان عورتوں پر اس قسم کا گھناؤنا الزام لگاتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس پر خدا کی لعنت ہوگی اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے اس آیت کو امہات المومنین کے لیے مخصوص کیا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک پہلا قول ہی راجح ہے، اور امہات المومنین بطریقہ اولا اس میں داخل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی وہ کون سی چیزیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 7 چیزیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی بے گناہ کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگ آنا، نمبر 7 پاک دامن انجان ایماندار خواتین پر جھوٹی تہمت لگانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔
سورہ نور آیت نمبر 24۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ترجمہ، وہ یاد کریں اس دن کو جب گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ نور آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ یہ لوگ آج تو اپنی چرب زبانی سے اپنی غلط باتوں کی تعویلیں کر لیتے ہیں اور سادہ لوح انسانوں کو بہکانے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ ذرا وہ اس دن کو بھی یاد کریں جب ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور وہ انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 25۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، اس روز پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا، ہر بات واضح کرنے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ دین سے مراد وہ بدلہ اور جزا ہے جو ان کے کرتوتوں کے باعث ان پر لازم ہو چکی ہے، اور اس کا معنی حساب بھی کیا گیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ ناپاک لگاتے ہیں، ان کے لیے ہی اللہ کی بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ دوستی اور سنگت ہر شخص سے نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ طبی مناسبت کو اس میں بڑا دخل ہے۔ برے لوگ اپنے ہم جنسوں کے پاس بیٹھ کر ہی راحت محسوس کرتے ہیں، اگر انہیں مختصر مدت کے لیے ہی نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا پڑے تو وہ اکتا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیک فطرت لوگ اپنے ہم مذاق لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انہیں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ بڑی فرحت اور انبساط محسوس کریں گے، اور اگر انہیں بداتوار لوگوں کے پاس لمحہ بھر کے لیے بیٹھنا پڑے تو وہ اداس ہو جائیں گے۔ اسی قاعدے کے مطابق اکثر اور اغلب ایسا ہوتا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب قدرت کا عام اصول یہ ہے تو خود غور کرو، جو اطیب الاطیبین ہو، جو خیر الاولین والآخرین ہو، تو اس کی اہلیہ مکرمہ بھی اطیب الطیبات ہوگی۔ ان نابکاروں کا جھوٹ اسی ایک بات سے عیاں ہو جاتا ہے، مزید دلائل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یعنی اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے آپ کی برات کی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند دنوں کے بچے تھے انہوں نے برات کی، لیکن جب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تو خود زبان قدرت نے قرآن مجید میں آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔